باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وہی العلم الحسی الذی هو ليس إلا حس النفس بالأشياء التي تنالها الحواس الخمس الباصرة السامعة الشامة الذائقة اللامسة وهذا أول درجات العلم وهو رأس المال لجميع العلوم التي يحصل عليها الإنسان يشاركه فيه سائر الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس او بعضها گفتگو آپ کے اذہان میں ہوگی انشاءاللہ کہ علم کے سلسلے کی گفتگو شروع کی اور مصنف نے آپ کو یہ بتایا کہ بہرحال انسان کے پاس چونکہ قوہ عاقلہ مفکرہ ہے جس کی وجہ سے وہ تعقل کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، اور اسی قوہ عاقلہ کے سبب یہ تمام تر حیوانات سے جدا ہوتا ہے۔ البتہ یہ تو ایک کلی بات ہے، مصنف نے کہا کہ حرج نہیں ہے کہ خود علم کی تعریف کو آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے اور علم کا منطق سے کیا تعلق ہے اس علاقے کو بیان کرنے سے قبل ہم آپ کی خدمت میں مراحل علم کو بیان کریں، اقسام علم کو بیان کریں، اور انہی اقسام علم کو بیان کرتے ہوئے وہ مورد، وہ مقام، وہ موطن آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جہاں پر انسان ممتاز ہو جاتا ہے باقی تمام تر حیوانات سے۔ خوب یہاں پر مورد مثال انسان کو قرار دیا گیا ہے، لہذا آغاز اس طرح سے کیا کہ یہ آیا دنیا میں، اور جس وقت یہ دنیا میں آیا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا ذہن، اس کا نفس ہر طرح کی فکر سے اور ہر طرح کی فکری فعلیت سے خالی ہے۔ پھر اس تصور پر میں نے کہا کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، یعنی ما بین العلماء، ما بین الفلاسفہ والمناطقہ، ایک اختلاف ہے اپنی جگہ پر۔ خود مغربی دنیا کے بہت بڑے جو منطقیون ہیں، جو فلاسفہ ہیں، انہوں نے بھی اس کے اندر اپنی رائے دی ہے۔ اگر چلے جائیں آغاز میں جیسا کہ یونان سے تعلق رکھنے والے افلاطون، تو وہ اس نظریے کو نہیں مانتے تھے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں شیخ رضا مظفر کا نظریہ بیان کیا تھا، اور یہ نہ فقط شیخ رضا مظفر کا نظریہ ہے بلکہ کل آپ کی خدمت میں حاشیے کے چند ایک جملے پڑھنے کا اتفاق ہوا تو عرض کیا تھا کہ وَهَذِهِ یعنی یہ نظریہ هِيَ النَّظَرِيَّةُ الْمَشْهُورَةُ، یہ نظریہ مشہورہ ہے عند حکماء المسلمین، صحیح ہے، جو مسلمان حکماء، اسی لیے میں نے کہا شیخ رضا مظفر بیان کر رہے ہیں، تو یہ حکماء المسلمین، یہ منطق کے اطراف میں جب گفتگو چل رہی اور لفظ حکماء آئے تو یہاں پر اس سے مراد ہوتا ہے فلاسفہ۔ تو جو فلاسفہ مسلمون ہیں ان کے ہاں یہی نظریہ مشہور ہے، اور یہی نظریہ ارسطو کا ہے، اور حاشیہ لگانے والے نے آپ کی خدمت میں
اس مطلب کے مؤید کے طور پر، تائید کے طور پر قرآن کی آیت کو پیش کیا۔ سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 78، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ یہ لا تعلمون شیئا یہ ترکیب میں جملہ حال ہے انسان کا، صحیح نا؟ یہ جو تم سب کو ماؤں کے شکموں سے خارج کیا گیا ہے اس حال میں، تمہاری حالت یہ ہے۔ تو حالت ابتدائی کو بیان کرتے ہیں اس طریقے سے کہ لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ شے نکرہ میں نے عرض کیا، بار بار عرض کرتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہے کوئی نکرہ، کچھ بھی نہیں جانتے ہو، کچھ بھی نہیں، خالی یہ جو جس کے لیے ہم محاورے کا لفظ کل بار بار استعمال کر رہے تھے کہ کورا کاغذ، صحیح ہے، بالکل صاف کاغذ ہو نا، جس پہ لائن تک نہ ہو، جیسے A4 سائز کا پیج نکالتے ہیں نا آپ، ہاں پرنٹ کے لیے رکھتے ہیں نا، وہ بالکل صاف ہے، دونوں طرف سے بالکل صاف، گورا چٹا، صحیح ہے۔ یہ ہے ابتدائی حالت۔ حالت بدلتی ہے، حالت جدیدہ حاصل ہوتی ہے انسان کو۔ کیوں؟ مقدمہ ہے درمیان میں۔ کچھ کیمراز ہیں جو انسان کے پاس لگے ہوئے ہیں، 5 ہیں یہ، ان کو نام دیا جاتا ہے حواس خمسہ۔ اب یہ خمسہ کہا جاتا ہے عربی کے اعتبار سے تو خمس، وجہ اس کی واضح ہے نحوی حضرات کے لیے، ہاں صحیح ہے کہ آخر میں کیوں خمسہ نہیں، ٹھیک ہے، بہرحال اردو میں ہم کہتے ہیں حواس خمسہ، ٹھیک ہے، تو حواس خمسہ، حواس خمسہ، حواس خمسہ کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ کیمراز ہیں، یہ وہ بچہ جو ہے نا آہستہ آہستہ نشأ جب وہ بڑھ رہا ہے تو وہ خود بخود دیکھنے والا ہو گیا، نظریں اس کی گھوم رہی تھی لیکن ایک جگہ پر ٹک رہی ہیں، کان اس کی ایک جگہ ٹک رہے ہیں، ذائقہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ کھانا ہے یا یہ نہیں کھانا ہے، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہ بڑی مشکل سے چیز کھاتا ہے، والدہ بتا رہی ہوتی ہیں، صحیح ہے، اچھا دوائیاں فرض اسی وقت جو ہے نا وہ منہ میں پکڑ کے پھر پھینک دی ہے، صحیح ہے، یہ ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، تبھی یہ آرام سے کھا لیا اور یہ گرا دیا ہے۔ مثلا لمس ہے، کسی چیز کو بدن اس کا مس ہو رہا ہے تو گرمی سردی کو اس قبول کرنا، اسی کو کل کہہ رہے تھے کہ آگا یہ انسان اپنے ارد گرد کی اشیاء سے حس کر رہا ہے، محسوس کر رہا ہے ان کو، کیونکہ ان تمام تر تصویروں کو کہ جن کو یہ 5 کیمراز نکال کے اس کے ذہن تک پہنچا رہے ہیں، ان کو محسوس کہتے ہیں۔ اور وہ علم جو یہاں تصویر کی صورت میں پہنچا ذہن کے پاس، نفس کے پاس، اس علم کو علم حسی کہیں گے۔ تو یہ علم کے مراحل میں پہلا مرحلہ جو ہے نا وہ علم حسی ہے، محسوسات کا علم، ہاں محسوسات کا علم۔ وہی علم اور معلوم کا جو فرق آپ کے ذہن میں آواز سامنے آشکار ہوا، وہی حس اور محسوس کا، ہاں وہ علم حسی ہے جو المحسوس کا ہے، وہ شے جسے محسوس کیا گیا ہے، کبھی آنکھ کے ذریعے، کبھی کان کے ذریعے، کبھی ناک کے ذریعے سے، ہاں کبھی چکھے، اور کبھی کبھار جو ہے وہ لمس کر کے، چھو کے، ٹھیک ہے۔ کل کی گفتگو سے جوڑا ہو، اب اسی مقام پر آ جائیں۔ وہی یہ حالت جدیدہ کے جس کو ہم نے علم کا نام دیا ہے، وہی اور یہ حالت جدیدہ العلم الحسی، یہ علم حس والا، ریاضیو، وہی الحسیو، صحیح ہے، ہاں الذی، غور کیجئے گا اس عبارت پر، حاصر کے ذریعے سے اس عبارت کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آگا یہ وہی علم حسی، یعنی یہ علم حسی ہے، وہ علم حسی ہوا لیسا، جو نہیں ہے مگر ہے، یعنی اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی عبارت کا جو تیور ہے جس کا مفہوم یہ نکلے گا، یعنی یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہ علم حسی۔ اچھا حسین نہیں ہے، وہ علم ہے کہ لئی، آج اس کا امتحان ہے نا آج کی تاریخ میں، ہاں ہوا لیسا، یہ نہیں ہے الا، مگر کیا ہے، حس النفسی، نفس، ذہن،
ذہن کا حس کرنا، ذہن کا حس کرنا جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں محسوس کرنا، صحیح ہے نا؟ اردو میں تو وہ ہم مصدر کو بے معنی اسم مفعول استعمال کر رہے ہوتے ہیں، میں یہاں پر ایز اٹ از مصدر کا ترجمہ کر رہا ہوں، پھر میں نے آپ کو بتا دیا محسوس کرنا۔ ذہن محسوس کر رہا ہے، کس کو محسوس کر رہا ہے؟ بالاشیاء، ان اشیاء کو حس کر۔ علم حسی یعنی نفس انسانی، ذہن انسانی کا اشیاء کو حس کرنا، البتہ اس کو حصہ پڑھیں گے نا، لیسا کی خبر ہے یہ، حسن نفسی، ٹھیک ہے؟ بالاشیاء، کون سی اشیاء؟ غور کریں، بہت بہترین عبارت لے کر آئیں، التی، وہ اشیاء، تنالھا، کہ جن اشیاء تک رسائی حاصل کی ہے۔ نالا ینالو آپ جانتے ہیں، قرآن میں بھی آیا ہے نا، وہ جو ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، یہ جو تم جانور ذبح کر رہے ہو تو خود جانور کا گوشت یا اس کا خون خدا تک نہیں پہنچ رہا ہے، تمہارا تقوی ہے جو خدا تک پہنچ رہا ہے۔ تو نالا ینالو کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا پہنچنا، ہاں، رسائی حاصل کرنا۔ کہہ رہے ہیں کہ جن اشیاء تک پہنچتے ہیں الحواس الخمس، حواس خمسہ جن تک پہنچتے ہیں، صحیح ہے نا؟ یعنی یہ آپ کی بینائی پہنچی، آپ کی سماعت پہنچی ہے ان اشیاء تک، اور پھر ان کیمراز نے، کان نے، آنکھ نے، ناک نے ان کی ایک تصویر بنائی ہے، خود تو وہ آئیں گے نہیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ یہ علم حضوری والا فرق اور اصولی والا فرق ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب جو بھی آگے ابحاث آئیں گی وہ علم اصولی سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو یہ کیمراز ہیں، انہوں نے اس آواز کی کوئی نہ کوئی تصویر بنائی ہے، تصویر بنائی ہے، آپ سنتے ہیں، کہتے ہیں یہ ندیم سرور کی آواز ہے، یہ عرفان حیدر کی آواز ہے، صحیح ہے؟ نہیں آگا، یہ میر حسن صاحب کی آواز ہے، پہچان لیتے نا، کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس نام موجود ہے اور ایک تصویر موجود ہے۔ جیسے ہی کان، یہ کیمرہ اس آواز سے ٹکراتا ہے، پہنچتا ہے، یہ حس اس تک پہنچتی ہے تو جو تصویر نکالتی ہے وہ میچ کر جاتی ہے، یہاں موجود معلومات سے میچ ہو جاتی ہے۔ نئی آواز سنیں گے، تصویر تو پہنچے گی لیکن سوال کے ساتھ، یہ آواز پہلے کبھی نہیں سنی۔ یہ میں نے کان کی مثال دے دی، آنکھوں کی مثالوں کے اندر بھی اس طرح سے ہوگا۔ التی، وہ اشیاء، تنالھا، کہ جن اشیاء تک پہنچتے ہیں، کون پہنچتے ہیں؟ الحواس الخمس، البتہ یہاں پر حواس خمسہ کے سامنے اشارتاً پینسل سے لکھ لیجئے گا الظاہرۃ، کیونکہ ایک ہے حس باطنی، وہ بھی ایک نہیں ہے، وہ بھی ایک نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے حواس سے باطنیہ، انشاءاللہ آئیں گے، ابھی اس کی تفصیل اپنے مقام پہ بیان کروں گا۔ یہاں پر ظاہریہ مراد ہیں۔ کیا ہیں وہ حواس الخمس؟ وہ ہیں کیا؟ الباصرۃ، صحیح ہے، حس باصرہ دیکھنے والی، حس سامعہ سننے والی، حس شامہ میم پہ تشدید، ہاں، سونگھنے والی، اچھا، حس ذائقہ چکھنے والی، ٹھیک، اور حس لامسہ چھونے والی۔ خوب آگا، اب دوبارہ جائیے اس مطلب کو مراحل کے زاویے سے سمجھنے کے لیے ذہن کو دوبارہ ادھر لے جائیے۔ وَهَذَا، هَذَا ای العلم الحسی، یہ علم حسی اول درجات العلم، علم کے درجات میں سے پہلا درجہ ہے۔ میں نے کل اسی لیے لفظ بیان کر دیا کہ میں نے کہا کہ اگرچہ آغائے شیخ رضا مظفر نے وہاں پر لفظ اقسام استعمال کیا ہے، لیکن خود آگے چل کر مراحل کا لفظ استعمال کریں گے، مرحلہ کا لفظ استعمال کریں گے، درجات کا لفظ آ گیا۔ درجے کا مطلب یہ نا، یہ ایک درجہ، یہ دو درجہ، یہ تین درجہ، اب آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو علم کے کئی درجات ہیں، صحیح ہے؟ ان میں سے بالکل پہلا درجہ، پہلی سیڑھی، پہلا اسٹیپ، پہلا مرحلہ جو ہے وہ علم حسی ہے۔ بلکہ کہہ رہے ہیں آغا جان، آگے جو انسان مراحل طے کرنے والا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے علوم میں اضافہ کرنے والا ہے،
یہ علم حسی ان تمام علوم کے لیے ایک طرح کی انویسٹمنٹ ہے، سرمایہ ہے، رأس المال ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں رأس المال. یہ آپ کا ایک پیسہ آپ ایک جگہ کاروبار میں لگاتے ہیں، باقی اس کے بعد اس پیسے سے کماتے ہیں، تو وہ بعد میں جو کمایا ہے نفع وہ رأس المال سے کمایا، وہ رأس المال ہوگا جو آپ نے آغاز میں لگایا ہے. تو باقی جتنے بھی علوم آپ کو حاصل ہوتے ہیں ان کے لیے پہلی انویسٹمنٹ جو ہے، پہلا جو سرمایہ ہے، پہلا جو رأس المال ہے وہ علم حسی ہے. وَهُوَ رأس المال وہذا، اور یہ علم حسی اول درجات العلم، علم کے درجات میں سے پہلا ہے، پہلا درجہ ہے. وَهُوَ، اور یہ علم حسی رأس المال، آگا یہ سرمایہ ہے، سرمایہ صحیح ہے. کس کے لیے سرمایہ؟ لجمیع العلوم التی، تمام ان علوم کے لیے کہ یحصل علیہا، یہ حاصل یحصل جب علا کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو ملکہ کا معنی دیتا ہے. ملکہ یعنی ملکیت میں آ جانا کسی چیز کو، یعنی انسان تملیک حاصل کر لیتا ہے، انسان ملکیت حاصل کر لیتا ہے جن علوم کی، انسان مالک بن جاتا ہے ان علوم کا. حصل علیہ یعنی ای ملکہ، خود ملکہ متعدی ہے. التی یحصل، حاصل کرتا ہے، علیہا ان علوم کو، الانسان، اسی لیے کو کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، بس مسئلہ ہی حل ہو گیا. کو کا ترجمہ کرنے میں یہاں پر کوئی حرج نہیں ہے. اب آئیے دوبارہ اس مطلب کی طرف. آگا ہم کس مطلب کے صدد میں ہیں، کس بیان کے صدد میں ہیں، کس مورد میں؟ مورد ہمارا یہ ہے کہ ہم انہی درجات کے مابین انسان اور حیوانیت کہاں مشترک ہے اور کہاں ان کے درمیان امتیاز ہے، یہی تو بیان کرنا ہے. تو کہہ رہے ہیں آگا وَيُشَارِكُهُ، اور مشارک ہے ہو اس انسان کے ساتھ، فیہی اس علم حسی میں، سائر الحیواناتی، تمام حیوانات مشترک ہے. تو کل اچانک سے سوال اسی لیے آپ کے سامنے پھینکا کہ جانوروں کو علم ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کلی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں ہے، صحیح ہے. علم مطلقاً پہلا مرحلہ جو علم کا تھا وہ علم حسی تھا، وہ ہے جانوروں کے پاس. یہ بتا رہے ہیں کہ تمام تر حیوانات اس میں علم حسی کے اندر مشترک ہیں انسان کے ساتھ، بلکہ نہ فقط یہ کہ مشترک ہیں. یہ تو کہتے ہیں آغا بعض جانوروں کی جو یہ حصز ہیں وہ انسانوں سے تیز ہیں. ہاں البتہ یہ طے ہے کہ بعض حیوانات کے اندر صورتحال اس طریقے سے ان کے اندر بعض حواس ہیں بعض نہیں ہیں. کہا جاتا ہے بعض ایسے جانور ہیں جو دیکھتے نہیں ہیں. مثلا اب مجھے نہیں پتا، بعض لوگ چمڑے کے بارے میں بھی کہتے ہیں، ویسا ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، آپ تحقیق کیجئے گا. دیکھتا نہیں ہے. ہاں ہیں، کیا ہو گیا بات. بہت سارے ایسے جانوروں کے بارے میں ہے کہ آنکھیں نہیں ہیں ان کی، نہیں دیکھتے ہیں، صحیح ہے، یا سنتے نہیں ہیں. ایسے ہیں جاندار جانور ہیں. بہرحال آئیے دیکھیں سائر الحیوانی، چمڑے کا کیا بتا رہے تھے؟ چمڑے کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ دیکھتا نہیں، آنکھیں نہیں. میں نے سنا یار، مجھے بھی کنفرم نہیں ہے، شاید پہلے کبھی اس پہ تحقیق کی تھی کہ وہ دیکھتا نہیں ہے. اس کے جو پروں کا سلسلہ ہے نا، اچھا اس کا جو یہ چمڑا دیکھا ہے، چمڑا وہ آپ اچھا بیلٹ والا کہہ رہے ہیں، یہ ایک جانور ہے. ہاں مگرمچھ کی کھال سے بنتی ہے. ابے یار بس ٹھیک ہے پھر صحیح ہے. چمکادڑ چمڑا کہہ رہا تھا میں. چلیں پھر ٹھیک ہے، آپ بھی صحیح ہیں میں بھی صحیح ہوں. خیر چمکادڑ، اس کے بارے میں آپ پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں، سنا گیا ہے اس کے جو پروں کا ہے اس کے ساتھ ایک ہوا کا پریشر بنتا ہے جس کے ذریعے سے وہ آگے کوئی چیز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے وہ اسے باقی طریقے سے پتہ چل جاتا ہے. آنکھوں کے ذریعے ریڈار وغیرہ کوئی سلسلہ ہے، وہ پوری جو کہانی ہے علم عقائد میں آیا تھا. علم عقائد میں چلیں خیر، میں تبھی کہہ رہا تھا کہ کہیں پہ گزری ہے یہ بات. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے تھے لہا، جن حیوانات کے لیے، التی حیوانات کی صفت، اب جو ہے اس کا صلہ آ رہا ہے، ایسے حیوانات کہ لہا جمیع ہذہ الحواس، ایسے حیوانات کے جن کے لیے
تمام یہ حواس ہیں، تمام یہ حواس یعنی جن کو ابھی ذکر کیا گیا 5 کے 5، یہاں تو سب کے سب ہیں، او بعضها یا بعض یہ حواس ہیں، یعنی ان حواس میں سے بعض ہیں، کوئی دیکھتا نہیں ہے، کوئی سنتا نہیں ہوگا مثلا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ چلیں آغا جان، طے یہ ہوا کہ مراحل علم میں سے جو پہلا مرحلہ ہے جو سرمایہ علم قرار پاتا ہے وہ ہے علم حسی۔ پہلی قسم علم آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی، صحیح ہے نہیں ہے؟ خوب، اور اس مورد میں تمام حیوانات مشترک ہیں، اشتراک ہے ان کا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ثم، اب یہ بچہ جو پیدا ہوا جس کے پاس علم حسی تو آ ہی رہا ہے، اب یہ تترقی، یہ ترقی کر رہا ہے، اس کا علم بڑھے گا، صحیح ہے نہیں ہے؟ ثم تترقی، پھر یہ ترقی کرتا ہے۔ کون ترقی کرتا ہے؟ مدارک الطفلی، مدارک، ہاں مدارک اس کے یعنی درک کرنا، صحیح ہے نا، مدارک اس کے ترقی کریں گے۔ فیتصرف، مطلب کیا ہوا مدارک کا؟ اچھا ابھی تھوڑا سا ہی آگے اصل میں ایک لفظ آنے والا ہے ادراک، ٹھیک ہے نا؟ تو ادراک جو ہے وہ تقریباً یہاں پر یہ بتائیں گے آگے چل کر کے آگا، یہ تقریباً علم کے معنی میں ہی ہے، بلکہ کل کے درس میں اگر آپ متوجہ ہوئے ہوں تو ایک مقام پر میں نے علم کی تعریف ہی یہ کی تھی یا نہیں کی تھی آگا؟ ادراک الشیء، العلم الادراک الشیء والیقین بہ، والیقین بہ، یہی تھا نا؟ ہاں، تو مدارک طفل یعنی گویا اب اس کے جو درک کرنے کے مواقع ہیں، مورد ہیں، چیزیں ہیں، وہ چیزیں کہ جن کو اس نے درک کیا ہے اس میں ترقی آ رہی ہے، صحیح ہے؟ وہ چیزیں جس کو اس نے درک کیا ہے، جس کا علم اس نے حاصل کیا ہے، گویا ایک طرح سے علم آگے بڑھ رہا ہے، علم کی ترقی ہو رہی ہے بابا۔ مدارک الطفلی، طفل کے مدارک ترقی کرتے ہیں، پھر فَيَتَصَرَّفُ ذَهْنُهُ، اور اب اس بچے کا ذہن، اس طفل کا ذہن متصرف ہونے لگتا ہے، یعنی گویا یہاں پر یہ اشارہ ہے یتخیلو کی طرف، کیونکہ اب علم حسی کے بعد علم خیالی کا مرحلہ وارد ہو رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ تو اب کیا کرتا ہے؟ وہ تمام تر تصاویر کہ جو اس نے اپنے ان حواس خمسہ کیمراز کے ذریعے سے اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر رکھی تھی، ان کے درمیان اس کا ذہن تصرف کر رہا ہے۔ ان تصاویر کے درمیان یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ ان چیزوں کو اٹھا کے پھر رکھ رہا ہے، وہ جو ادھر رکھی ہوئی ہیں، کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو، ان دونوں کے ان کے درمیان کھیل رہا ہے، تصرف کر رہا ہے ان محسوسات کے درمیان کہ جو علم حسی کے ذریعے سے اس کے ذہن تک آ چکی ہیں۔ فَيَتَصَرَّفُ ذَهْنُهُ، بس اس طفل کا ذہن تصرف کرتا ہے، فی صور المحسوسات، جمع پڑھیں گے اس کو، تمام تر وہ محسوسات کہ جو اس کے ذہن میں محسوسات کی تصویروں میں تصرف کرتا ہے۔ کون سی صور؟ یہ صور کی صفت ہے، المحفوظتی عندہ، کہ جو اس طفل کے پاس محفوظ ہیں۔ ہاں ہے نا ذہن انسانی کے اندر، طفل کی طرف پڑھنے یا اس کے ذہن کی طرف پڑھنے؟ کیا کون سی؟ اندھو اند الطفل، یا اندہ ذہن بھی کہہ دے تو کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں پر مناسبت یہ معنی پہلے آیا ذہن کے اندر۔ اچھا بہرحال لکیر کے فقیر ہو کر تو پڑھنا بھی نہیں ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہیں پر عرض کر دیتا ہوں کہ اب جو عبارت آغا رضا مظفر، یعنی ایک جگہ پر نہیں ہے، الحمدللہ یہ شاید غالباً تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ اس کی تدریس کر رہا ہوں، تو آپ کو 3 سے 4 ایسے مقامات ہیں جہاں پر متوجہ کروں گا کہ بعد میں آنے والے علماء نے جو ہے وہ
دقت سے، عرق ریزی سے جب اس کتاب کو پڑھایا ہے یا اس کی شرح کی ہے یا تشریح کی ہے تو وہ ان مطالب کو بیان کرتے ہیں کہ آغا یہاں پر اشتباہ ہے، خلط عبارت ہوا ہے یہاں پر، کس میں؟ اس مورد میں جو اب جملہ آ رہا ہے۔ یہاں تک صحیح تھا کہ جو محسوسات علم حسی کے ذریعے سے اس کے ذہن کے پاس موجود تھی، جو تصویریں تھیں، ان کے اندر تصرف کرتا ہے، یہ صحیح ہے، کیونکہ یہ تصرف پہلی والے مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ ہے، یہاں تک صحیح ہے۔ لیکن یہ جو اگلا جملہ ہے نا کہ فَيَنْسِبُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، یعنی وہ صورتیں جو اس کے ذہن کے اندر موجود ہیں، ان صورتوں میں سے بعض صورتوں کو بعض صورتوں کے ساتھ منسوب کرتا ہے، نسبتیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس مورد میں نہیں آئے گا، اگلے مورد میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ علم خیالی کا کام ہے، علم خیالی میں ایسا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بھی چلیں اس کو میں بیان کر دوں یا نہیں کروں، اب دیکھتا ہوں میں، آپ چلیں دیکھتا ہوں، اگر ضرورت پڑتی ہے تو بتاتا ہوں۔ بہرحال میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ یہ عبارت جو ابھی آئی ہے نا فَيَنْسِبُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، یہ خلط ہے، یعنی یہ تھوڑا سا آگے کا مرحلہ ہے۔ اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں، ابھی فی الحال اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ علم حسی کے بعد یہ جو تصرف ذہن فی صور المحسوسات تھا، یہ تو صحیح ہے، یہ تو صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ دوسرے مرحلے پہ یہی کرتا ہے، تصرف کرتا ہے۔ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فَيَنْسِبُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، یہ جو ہے نا اس کے نیچے آپ انڈر لائن لگا دیجیے گا کہ یہ تھوڑا سا آگے کا مرحلہ ہے، کیونکہ انشاءاللہ آپ تھوڑا سا آگے چل کر بیان کریں گے یہ کہ ایک ہے خیال، ایک ہے تخیل، ایک ہے خیال، ایک ہے تخیل۔ یہ ابھی علم حسی کے بعد علم خیالی کے مورد میں وارد ہو رہے ہیں، صحیح ہے؟ علم خیالی کے، اور علم خیالی کا اثر کہہ لیجئے یا علم خیالی کے بعد کا مرحلہ کہہ دیجئے۔ بعض کہتے نہیں گا یہ بعد کا مرحلہ نہیں ہے، بلکہ یہ دو مراحل کے درمیان ایک حالت کا نام ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حسی پہلا مورد ہے، پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد علم خیالی ہے۔ ہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بس کو مرحلہ نہ کہیں، کیونکہ یہ میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق وہی اسی سے، خیالی سے، خیالی سے۔ پھر پہلے ترتیب ذہن میں رکھیں، حسی، پھر اس کے بعد خیالی، پھر اس کے بعد وہمی۔ تو خیالی سے وہمی کا جو سفر ہے، اس کے درمیان کی ایک کیفیت ہے، الگ سے کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ تخیل کا تعلق اسی خیال سے ہے، لیکن خیال کے بعد کی ایک حالت ہے، مرحلہ نہیں کہوں گا اس کو، کیونکہ اس کو مرحلے سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے۔ ابھی ٹھہریں، ابھی آئے ہیں، یہ بس پوائنٹ بتا دیا کہ یہ جو عبارت ہے، اس عبارت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آغاز ظاہر عبارت سے محسوس تو یہی ہو رہا ہے کہ گویا ایک طرح سے یہ خلط عبارت ہے۔ یہاں پر مثال کے مورد میں جانے کی وجہ سے جو انہوں نے عبارت کا استعمال کیا، اس سے جو انہوں نے مثال دی ہے نا کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے منسوب کرنا، یہ تخیل کا کام ہے، یہ تخیل خیال نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں، غور کریں، تصرف ان صورتوں کے اندر، اس کا مطلب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویروں کے اندر تصرف، تو یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ اور نسبت سنجی کرنا، نسبت سنجی کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک کو دوسرے کی بنسبت سے دیکھنا اور دوسرے کو پہلے کی بنسبت دیکھنا، یہ اس سے آگے کا مرحلہ ہو گیا۔ اگرچہ اس پر بھی لفظ تصرف سے کہا جائے گا کہ یہ بھی ایک طرح کا تصرف ہے، لیکن یہ تصرف سے بھی آگے کی چیز ہے، بعد کا اسٹیپ ہے یہ۔
یہ ذہن میں رکھیں, 2 نقطے میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں. تصرف ان اشیاء کے لیے, ان محسوسات کے لیے, اب لفظ اشیاء نہیں کہیں گے, محسوسات کے لیے جو ذہن کے اندر ہے, تصرف کرتا ہے ذہن اس کا, یہ خیال ہے, یہ خیال ہے. خیال کے بعد ایک حالت ہے تخیل, یہ مثال تخیل کی بن جاتی ہے, یہ مسئلہ ہے. وہم تو بھی آگے, ابھی تو ٹھہرے ہیں. خیال کے بعد وہم, اور خیال کے بعد وہم, وہم کے بعد انشاءاللہ بتائیں گے, وہ پھر علم آ جائے گا انشاءاللہ. پہلے تصرف ہے, پھر یہ ہے تخیل, پھر خیال ہے. جی جی, البتہ اس تخیل پر سرکل بنا دیجیے گا, یہ مرحلہ نہیں ہے, یہ مرحلہ نہیں ہے. یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیال کا اثر ہے, خیال کا اثر ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی اس پہ گفتگو کروں گا میں, اسی لیے اس کو بہت آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں ان مباحث کو. ابھی میں نے حواس کے سامنے ظاہرہ لکھوایا آپ کو, اسی لیے کہ مجھے پورے بواطن بتانے ہیں آپ کو, چھوڑوں گا نہیں, صحیح ہے. تو حواس سے باطنیاں بھی آئیں گے انشاءاللہ کہ وہ کیا کیا ہیں, ٹھیک ہے. ہاں ہاں, تو آئیے دیکھیں, دوبارہ دیکھیں کیا کیا اس نے. اب یہ جو ساری مثالیں ظاہر ہے انہوں نے کہہ دیا کہ فَيَنْسِبُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ. کس, ہاں ہاں ابھی کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ ساری مثالیں اس تخیل کی دے دی ہیں انہوں نے. بہرحال انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ابھی آگے. فَيَنْسِبُ بَعْضَهَا, یہ بَعْضَهَا صور کی طرف ضمیر پلٹا دیں گے آپ. ان تصویروں میں سے بعض تصاویر کو منسوب کرتا ہے الی بعض. بچہ جی جی, یہ بچہ کر رہا ہوتا ہے, میں تبھی تو کہہ رہا ہوں نا, یہ وجدان بچہ ہے. بھائی ابھی کون اس کو الفاظ دے رہا ہے, یہ میں نے کل آپ کو اس کا مقدمہ بتا دیا, صحیح ہے, ٹھیک ہے. پھر آئیے, یہ بچہ کرتا ہے ایسا. پھر آئیے, ہاں مثلا کیسے, یہ اس کی مثال آ گئی. 2 چیزیں کی, 2 چیزوں کی تصویر اس کے ذہن میں, آنکھ سے دیکھے والی 2 چیزوں کی تصویریں اس کی ذہن کے اندر ہے. ہاذا اطول من ذاک, یہ طولانی ترین ہے اس سے, یہ اس سے لمبا ہے. 2 چیزیں دیکھی اس نے, دونوں کی آپس میں نسبت دی, صحیح ہے. اس کو کہتے ہیں نسبت سنجی کرنا فارسی میں, صحیح ہے. نسبت سنجی کی, ایک زاویے سے اس نے کہہ دیا کہ یہ 2 چیز, ان دونوں میں بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے, تو مثلا وہ بچہ حکم لگاتے یہ بڑا ہے چھوٹا ہے. ہاں یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن کرتا ہے بھی, اس کو قبول کریں, صحیح ہے. کیونکہ میں نے کہا کہ ان قواعد کے جو آپ کے سامنے یہ ڈال رہے ہیں, القاء کر رہے ہیں, اس پہ باقاعدہ اپنے مقام پہ تحقیق ہو چکی ہے, 100% ایسا ہے, صحیح ہے. وَهَذَا الضَّوْءُ, یہ روشنی, انورو من الآخری, 2 روشنیاں ہیں, 2 لائٹس ہیں, صحیح ہے. مثلا ایک ہی کمرے کے اندر ایک ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے, ایک سیور لگا ہوا ہے, تو وہ ابھی فی الحال, یہ تو ہم جب علم اکمل ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرض کریں یہ جو ہے وہ 25 وولٹ کا ہے اور یہ 50 وولٹ کا ہے, وہ اس علم کا کام ہے جو بعد میں. ابھی وہ ظاہری طور پر دیکھ رہا ہے اس کی روشنی زیادہ ہے, اس کی روشنی کم ہے. آنکھ سے اس نے جو دیکھا ہے, پھر ان دونوں لائٹس کے اندر اس نے نسبت سنجی کی, ان کی تو برابر ہے. ہاں اگر آپ اس کو بھی جلا دیں گے تو آپ بھی یہ حکم لگا دیں گے بچے والا کہ ان کی روشنی, اس کی روشنی زیادہ ہے, اس کی روشنی کم ہے, کیونکہ کم والا ہے. یہ کیوں کہ کم والا ہے, یہ وہ بعد والا جو آخری علم ہے وولٹیج کی وجہ سے, وہ بعد میں. ابھی یہ بچہ کیا کہتا ہے اس کی روشنی زیادہ ہے, اس کی روشنی کم ہے. ہاذا انورو, یہ منور ہے, زیادہ روشن تر ہے, یہ روشنی زیادہ ہے اس روشنی کی بنسبت, یہ روشنی زیادہ منور ہے اس دوسری والی روشنی. یا کبھی کبھار ممکن تو ہے نا کہ دونوں روشنیاں برابر ہوں, تو کہے گا ہاذا الضوء مثلہ, یہ جو ضوء ہے اس ضوء کے مثل ہے, دونوں کے دونوں برابر ہیں, جیسے چاروں کے چاروں برابر ہیں. صحیح ہے. کتنے وولٹیج ہے, چلیں. وَيُؤَلِّفُ, ہاں وَيُؤَلِّفُ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ, پھر کیا کرتا ہے گا, یہ جوڑتا ہے
ان بعض صورتوں میں سے بعض صورتوں کو، یعنی بعض صورتوں کو بعض کے ساتھ جوڑتا ہے. تألیفاً، یؤلفو کا مفعول، ہاں مفعول مطلق ہے، یہاں پر مفعول مطلق نوعی ہے. وَيُؤَلِّفُ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ تَأْلِيفًا قَدْ لَا يَكُونَ لَهُ وُجُودٌ فِي الْخَارِجِ. بلکہ آغا جان اس سے تھوڑا سا آگے کی بات کہ بسا اوقات تو یہ بعض صورتوں کو بعض صورتوں کے ساتھ جب جوڑتا ہے تو یہ ایک ایسی شے اپنے ذہن کے اندر بنا لیتا ہے، ایک ایسی تالیف کر بیٹھتا ہے، ایک ایسا جوڑ بنا لیتا ہے دو محسوسات کے ذریعے سے ایک ایسی چیز اس نے اپنے ذہن کے اندر تالیف کر لی ہوتی ہے کہ جس کے لیے خارج میں کوئی وجود ہی نہیں ہے. عبارت کو سمجھیں، عبارت کو سمجھیں. آئے گی ٹینشن نہیں لے گا. آئیے آ گئے رضا زیدی. آگا کر لیا آگا، اس سے زیادہ اچھا اور ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے. اب تو یہ آپ نے خود ہی کرنا ہے. اب اگر میں اس طرح ترجمہ عبارت پہ رکا تو پھر بالکل نہیں ہے مشکل. ترکیب مشکل جو تھی ترکیب بتا دی وہ صحیح ہے. وَيُؤَلِّفُ جوڑتا ہے بَعْضَهَا. مشکل جو ہے وہ بندوں کے اعتبار سے تبدیل ہوتی رہے گی نا. صحیح ہے. وہ جس کو ابھی مفعول مطلق کی تعریف ہی یاد نہ ہو مثلا، یا مفعول مطلق کی اقسام ذہن میں نہ ہو مثلا، ٹھیک ہے، مثال کے طور ابھی تو آپ نے منطق میں پڑھا کہ پڑھا تو سب کچھ ہوتا ہے، رعایت کریں، اس کو اپلائی کریں، اس کی تطبیق دیں، تطبیق ہی نہیں دیں گے تو کیا ہو. یہ مسئلہ آتا ہے. مشکل اسی لیے ہوتی ہے، ورنہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، واقعی کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی بھی دقت کریں تو مشکل نہیں ہے. وَيُؤَلِّفُ بَعْضَهَا یہ جوڑتا ہے ان بعض صورتوں کو من بعض اور صورتوں کے ساتھ جوڑتا ہے. تالیفاً ایسا جوڑنا کہ قد لا یکون لہو کہ اس تعلیف کے لیے نہیں ہوتا بسا اوقات وجود خارجی فی الخارج، خارج میں. ابھی میرے بھائی رضا زیدی صاحب نے کہا کہ آگاہ مثال تو دیں، یہ تو ہوائی باتیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے ہم لفظوں کو رٹا مار لیں گے. کَتَأْلِیفِ ہی جیسے یہ طفل، اس کا جوڑنا، یہ جوڑتا ہے نا، اس کا جوڑنا. کس کو جوڑنا؟ یہ لام گویا آپ یہاں پر تعدی کے معنی میں لے لیں. لام متعلق تألیف، جوڑا ہے اس نے. کس کو جوڑا ہے؟ اس کا جوڑنا. مصدر یہاں پر اپنے فاعل کی طرف اضافہ ہوا. اس بچے کا جوڑنا لِصُوَرِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَسْمَعُ بِهَا وَلَا يَرَاهَا جیسے اس طفل کا جوڑنا ان اشیاء کی صورتوں کو کہ الَّتِي يَسْمَعُ بِهَا جس کے بارے میں اس نے سنا تو ہے، وَلَا يَرَاهَا امریکہ، یہ میں نے سامنے فوراً سے نام پھینکا، آپ نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود آپ کے ذہن میں اس کی ایک تصویر خیالی بنی ہے نہیں بنی ہے؟ بنتی ہے. بچہ تو بے درجہ اولا بناتا ہے، یہ تو آپ تو اور زیادہ بڑی بنائیں گے تصویر. بنتی ہے یا نہیں؟ ابھی یہ بات چل رہی ہے یار. بچے سے مراد یہ کہ مراحل سے گزر رہے ہیں. بناتا ہے انسان، آپ بناتے نہیں بناتے ہیں. آپ کا ان کا جو اعتراض ہے نا، آپ کا ان کا جو اعتراض ہے وہ شروع میں ہی ہے جس کا جواب میں کل دے چکا ہوں. اگر ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پھر وہی بات میں کہہ رہا ہوں، اس کا جواب میں کل دے چکا ہوں کہ یہ جو آپ بچے، کیونکہ آپ کا ابھی ذہن وہاں نہیں جا رہا نا بچے کا، تو وہ تو میں نے کل ہی کہہ دیا تھا بھائی آپ کا اپنا وجدان ہے، بچے کا اپنا وجدان ہے، اور اس پر اپنے مقام پہ تحقیق ہو چکی ہے کہ ایسا ہوتا ہے. ابے یار ہاں مشترک ہے نا. کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کل اس کا جواب آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا ہے. کیسے؟ جب میں اس بحث کو پڑھانے جا رہا تھا اس سے پہلے میں نے کہا تھا اگر ان مراحل پہ آپ غور کریں تو یہ تمام تر چیزیں وجدانی ہیں، اور وجدانی کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے میری کیفیتوں کا علم ہے، آپ کو آپ کی کیفیتوں کا علم ہے. ٹھیک،
میں نے کیا کہا, اس کو پہلے اس زاویے سے دیکھیے گا کہ 10 15 20 25 لوگ بیٹھے, اوکے, اور پھر انہوں نے آ کر کیا کہا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے, ہاں ایسا ہوتا ہے, ہاں ٹھیک. پھر میں نے اس پر مستزاد ایک اور بات کی, میں نے کہا ایک اور چیز بھی ہے. وہ کیا ہے؟ میرے خالق کو مجھ سے زیادہ پتا ہے یا نہیں پتا؟ ٹھیک ہے. اب خالق نے ڈائریکٹ تو آپ سے رابطہ نہیں کیا نا, رسول اللہ کی زبان سے. اب اگر رسول اللہ یہ کہہ دیں, ختم ہوگی نا بات. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بعض ایسے افراد کو اپنا نمائندہ خلیفہ بنا کر بھیجا ہے جو انسانیت کی حقیقت سے بحث کرتے ہیں. آج سائنس ثابت کر رہی ہوتی ہے 1400 سال پہلے جو چھٹے امام نے کہا تھا, لیکن سائنس کی بات ہمارے لیے بڑی واہ 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 واہ, دنیا والوں کی بات کر رہا ہوں, ہماری نہیں, ہمارا تو عقیدہ ہی اور ہے. لیکن سائنس کہتی نہیں ہمیں اس زمانے کے علماء چھٹے امام سے ہٹنا ہے. وہ مجبوری تھی, بادشاہ ہٹا رہے تھے, جو بھی تھی, لیکن لوگ ہٹے نا. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہم سے پوچھیں, مولا علی کہہ رہے ہیں کوفے کی مسجد میں, جاہلیت, مولا علی کہہ رہے ہیں اگر میں تم مجھ سے پوچھو تو میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کیا. اب یہ اس زمانے میں بات واقع عجیب لگ رہی ہے, لیکن آج کا پڑھا لکھا انسان یہ جو ترقی کر کے اشیاء کو فلک کے اندر, افلاک کے اندر بھیجنے کی صلاحیت پر مستعد ہو چکا ہے, بھیج رہا ہے ناسا میں, وہ کیمرہ کے ذریعے سے بتا رہا ہے یہ ہے وہ ہے. اگر وہاں علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی اور یہ کہہ دیتا کہ زمین ایسی ہے اور چاند ایسا ہے اور سورج ایسا ہوتا, ٹھیک ہے, لیکن علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں. ایک خارجی کافر آ کر کہتا ہے, کیا بات کرتا ہے قسم, بس تو کافر ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن کیا تیرا علم ہے؟ علم تو فطرت سے ٹکر کھا رہا ہے نا, لگ رہا ہے نا. یعنی وہ خارجی, اب جملہ کہہ دیتا ہوں, وہ خارجی مجبور تھا دنیاوی مقاصد, دنیاوی پروپیگنڈے کی وجہ سے کہ علی کو کافر سمجھ رہا, ورنہ جو علی کی زبان سے نکل رہا ہے اس کے وجدان کی حقیقت تھی, اس کے وجدان کا علم تھا جو علی بتا رہے تھے کہ تو یہ سوچ رہا ہے, تیرے اندر یہ چل رہا ہے. اب جو علی 50 سال کے 60 سال کے بڈھے کے بارے میں بتا سکتا ہے, بچے کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہے کیا؟ اب مولا علی نے بتایا ہے, امام زمانہ نے بتایا ہوگا, چھٹے امام نے بتایا ہوگا, رسول اللہ نے بتایا ہوگا. یہ بچہ ابھی, یہ بچہ کیا ہے؟ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میرے پاس گواہ ہے. ابے بھائی کیا ہو گیا, کہاں سے گواہ؟ یہ کچھ ایسے نفوس ہیں. نفوس سے مراد یہاں پر میری, کیونکہ یہاں پر انسان کے نفس کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر میں کہہ رہا ہوں نفوس سے مراد کچھ ایسے افراد ہیں. چلیں اب یار انہوں نے بات معذرت کے ساتھ, اب ایک اور بات آ گئی. بچہ آیا ہے دنیا میں, خالی ہے, یہ کہا نا. اچھا, ایک بچہ آ رہا رسول اللہ کے ہاتھ پہ, بچہ ہاتھ پہ ہے اور آنکھیں کھول کے رسول اللہ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کہیں تو زبور سناؤں, آپ کہیں تو تورات سناؤں, آپ کہیں یہ کہاں ہے تورات زبور کہاں ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ ہو گیا استثناء. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر عام انسانوں کی بات چل رہی ہے, انبیاء کو استثناء کریں, ائمہ کو استثناء کریں. ائمہ اور انبیاء نہیں ہے یہاں پر, ان کی بات نہیں چل رہی ہے. میں نے کل ہی آپ کی خدمت میں علم حضوری اور حصولی کی مثال کے لیے فوراً پوچھ لیا تھا کہ خدا کا علم کیا ہے, تو آپ میں سے فوراً 3-4 افراد نے کہہ دیا تھا حضوری. میں نے کہا درود بھیجو. میں نے کیوں کہہ دیا تھا درود بھیجو؟ ختم ہو گئی بات, آگے بڑھو. بس جس طرح حضوری ہے اللہ کا علم, اسی طرح رسول اللہ کے لیے تمام اشیاء کا علم حضوری ہے, اسی طرح مولا علی کے لیے. ختم ہو گئی بات. یہ جملہ کہوں گا تو خدا نخواستہ کہیں شرک نہ آ جائے, لیکن بہرحال میرا عقیدہ ہے, میں اپنا عقیدہ آپ کے لیے بیان کر دیتا ہوں. وہ بھی جب سے ہیں تب سے عالم ہیں, لیکن چونکہ وہ ہمیشہ سے نہیں, ہمیشہ تک نہیں رہیں گے یا نہیں رہیں گے وہ الگ چیز ہے, لیکن ہمیشہ سے نہیں تھے تو مجھ پر شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا. لیکن جب سے ہیں, اب وہ کسی بھی عالم میں ہو, عالم نور میں ہو, عالم ذر میں ہو, عالم ارواح میں ہو, لیکن جب عالم انسانیت میں آ رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ لا تعلمون شیئا, لا تعلمون شیئا والے اور ہیں, اور خانہ کعبہ سے آ کر قرآن کو سنانے والے اور ہیں. تو جس کے پاس اتنا علم وقت پیدائش سے ہی ہے, اس کے پاس یہ علم بھی تو ہوگا نا کہ رضا زیدی جب چھوٹا تھا جعفر طیار کی گلیوں میں کیا کیا کرتا تھا. آ گیا نا. بس اس کا مطلب
جزاک اللہ. چلے ہو گیا نا. اس کا مطلب میں نے آگا کل یہ بتا دیا تھا, اگر آپ دقت کرتے کل میں نے بتا دیا تھا کہ اس کو آپ پہلے اس زاویے سے سمجھیے گا کہ یہ معلومات جو وجدان انسانی کی آپ کو بیان کر رہے ہیں اشتراک ہے یا تو, اور جہاں پر اشتراک سمجھ نہیں آئے, جیسے رضا زیدی بچے کے وجود کے اندر جا کے اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہے تھے, تبھی تو یہ خلش کر رہی تھی ذہن میں کیسے کر رہا ہے وہ, لیکن علی تو پہنچ سکتے ہیں. اور آج کی دنیا میں ماشاءاللہ بڑے یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں اتنے اچھے اتنے فیس بک یہ کیا ہے کہ آپ جو دیکھتے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہے سوشل میڈیا, یہ آپ کے ذہن کو کیسے پڑھ رہا ہے وہ. تو اگر آج کی سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ وہ جائے وجدان کے اندر, یہ جا نہیں رہی ہے, یہ اس کی ٹیکنالوجی ہے جو آہستہ آہستہ خود بخود یہ چیزیں بتلا رہی ہے. یہاں تک کہ اگر آپ اس سے ملو نا, اب خود ہی ابھی انشاءاللہ کھلے گا. جی ہاں, کوئی انون بندے سے ملو تو پھر فیس بک پہ پروفائل آ جاتی ہے. صحیح ہے نا. اس کا مطلب یہاں سے ٹچ ہے نا اب تو, یعنی یہاں سے ہی انسان ہاتھ پیر نہیں چلائے گا, ذہن سے ہی شاید آگے کچھ ایسا سنا ہے کہ جو سوچ رہا ہوگا وہ سامنے آتا جائے گا, جو سوچ رہا ہوگا وہ سامنے آتا جائے گا. وہ میٹا شیٹا پتہ نہیں کیا اس کو نام دیں گے, وہ انشاءاللہ آپ دیجئے گا. لیکن ہے نا ایسے شروع میں یہ تصور بھی عجیب تھا. 2011-12 کی آپ کو اگر بات بتا دوں تو یہ بات بھی عجیب, بٹن والا موبائل تھا نا جو ٹچ آ گیا ایسے. تو علامہ مولانا اپنا غروی صاحب جو ہیں وہ زیغم الغروی صاحب مثال دیتے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے, یہ دیکھ رہے ہو, ایسے اشارہ کرتے تھے کہ تو یہ دیکھو, بدلتے ہو آپ چیزوں کو, یہ بدلتے ہو. آپ کو یہ آج سمجھ میں آیا ہے, ہمیں اس زمانے میں سمجھ میں آیا تھا جب انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے. صحیح ہے, انسان پہنچ رہا ہے نا, یہ ادھر کیا دوسری تصویر آ گئی, ادھر کیا دوسری تصویر آ گئی. صحیح ہے. تو بہرحال خیر, اب یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں, اب تو ذہن کے ذریعے سے کنٹرول کر رہا ہے. یہ دوسرے کے وجدان میں کیسے چلی گئی ہے میٹا, کیا آغا زین, آغا توقیر, آغا کاظم بھئی یہ دیکھنا پسند کرتے ہیں, مجلسیں سننا. اب یہ آج جمعے کی رات ہے, عصر رضا علوی سامنے آ جائے گا. اب تھوڑا سا لطف بھی ہونا چاہیے نا آغا جان. چلیں خیر, ٹھیک ہے. یہ آغا خیر, یہ کل کی بحث تھی, آج تو آپ بلا وجہ اس کے اندر کود پڑے. کل میں نے آپ کو اسی لیے بتایا کہ خلش ہو سکتی تھی, ممکن تھا, لیکن شاید لگ رہا ہے آپ نے مباحثہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی درس سنا ہے. کہ تالیف ہے جیسے یہ بچہ جوڑتا ہے صورتوں کو, اشیاء کی صورتوں کو. دیکھیں اشیاء خود وجود خارجی, اشیاء یعنی ان چیزوں کا حقیقی وجود صورت, وہ جو ذہن کے اندر ہے, جسے علم اصولی سے تعبیر کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. لے صور الاشیاء, اشیاء کی صورتیں, اشیاء کی صورتوں کو جوڑا ہے اس نے. التی, وہ اشیاء, یسمع بہا, جن کے بارے میں یہ سنتا ہے, ولا یراہا, جن کو اس نے کبھی دیکھا نہیں ہے. میں نے فوراً سے ان کے سامنے امریکہ کی جو ہے وہ نہ تصویر بھیجی, لیکن یہ پیچھے چلے گئے, پھر وہ بچہ وہ پتہ نہیں کہاں کل کی بحث میں چلے گئے. بنی تصویر ہے ایسا کہ بہت ساری چیزیں ہم نے ایسی دیکھی نہیں ہوتی ہیں, لیکن جب بھی ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں فرض کر رہے ہیں نا ابھی, فرض تو محال, فرض کرنا محال نہیں ہے, خود فرض کرنا محال نہیں ہے. اور یہ مثال بھی اس پہ ٹائم نہیں لگانا چاہیے. بہت ساری جگہیں ایسی, صومالیہ گئے ہیں آپ, ہاں لے بھائی, اور یہ کیا کہنے جڈو گئے ہیں آپ. اب الغرض مثلا کہ ابھی بھی میں آپ کے سامنے کسی شہر کا نام لوں, کسی جگہ کا, یہاں تک کہ حتی الامکان کسی بندے کا بھی نام لوں نا, ایک خیالی تصویر بنائیں گے آپ اپنے ذہن میں اس کی. تعریف بھی تو کریں گے نا, کچھ ایسا لکھتا تھا, ہو گیا نا. اس کا مطلب وجود کی کوئی نہ کوئی تصویر بنائیں گے آپ. یہی یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تعلیف کر لیتا ہے یہ بندہ خود سے ایک تصویر. کیوں کہا جاتا ہے, خود امیر پانچویں امام کی حدیث ہے خدا کی ذات کے بارے میں, یعنی اس کا مطلب انسان یہ کرتا ہے تبھی کہا گیا نا. اور اسی کے ذریعے سے پانچویں امام نے استدلال بھی فرمایا ہے کہ لا تتفکروا فی ذات اللہ, ہاں اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب تم خدا کی ذات کے بارے میں سوچو گے تو دیکھا تو نہیں ہے نا, خود مولا نے آگے کہا ہے بناؤ گے تصویر, کیونکہ بناتا ہے انسان بھائی, فطرت انسانی کا تقاضا ان مراحل سے گزرتا ہے انسان. کس سے پاک ہے؟ ہاں پاک ماں, جی چلیں یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ زاویہ صحیح ہے. پانچویں امام نے کیا کہا, میں آپ کا لفظ نہیں سمجھا تھا. پانچویں امام نے کہا جب تم سوچو گے
تو ایک تصویر تمہارے ذہن میں بنے گی، یہ التزامی ہے، یہ لازمی ہے. جیسے ہی بنے گی تو کیا ہوا، یہ تصویر ہوگی مخلوق جس کے آپ خالق ہو. پل یہ ایک جملہ تھا مولا کا، اس سے میں نے صرف وہ نقطہ لیا ہے کیا جو ہمارا مقصود تھا. دیکھا نہیں ہے خدا کو لیکن بناتا، اس لیے کہ مت سوچو ذات خدا بندی کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ تصویر بن جائے گی. سوچے کیا؟ سوچیں تفکروا فی صفات اللہ، اللہ کی صفات کے بارے میں سوچو. ٹھیک ہے آگا، اس پہ بہترین ایک نقطہ ہے انشاءاللہ. وَيَفَيَتَخَيَّلُوا، اب دیکھیں آگا صفات کے مظہر ہے. جزاک اللہ. ہاں کیا کہنے، سبحان اللہ. پہلے اعتراض پھر جواب آئے گا تو مزہ آئے گا. آگا دقت کیجئے گا، پہلے ایک اعتراض درمیان میں ڈال کے کہ صفات تو ہیں ذات ہیں، باہر ہوں تو اس کو تفکر کریں. پھر فَيَتَخَيَّلُوا، اب یہ لفظ صحیح ہے. فَيَتَخَيَّلُوا یہ لفظ دیکھیں، اگلا مرحلہ ہے. خیال کرنے کے بعد یہ تخیل میں لاتا ہے. البلدتا، ایک شہر کو، ایسا شہر التی لم یرا، جیسے میں نے امریکہ کی مثال دی، انہوں نے جڈو سانگڑ وغیرہ وغیرہ کی مثال دی. صحیح ہے. اچھا یہاں پر یہ جو عبارت آئی ہے نا مؤلفتن، اس سے پہلے اگر لفظ تخیلن ہوتا تو بہتر تھا، لیکن کبھی کبھار یہ بہرحال عبارت کا ذوق ہوتا ہے کہ موصوف کو معذوف کر دیتے ہیں، صفت کو ذکر کر دیتے ہیں. یعنی فَيَتَخَيَّلُ الْبَلَدَةَ، بس یہ تخیل کرتا ہے ایک ایسے شہر کو کہ التی لم یرہا، کہ جس شہر کو اس نے نہیں دیکھا تھا. تخیلاً، یہ ایک ایسا تخیل ہے کہ مؤلفتاً، کہ یہ تخیل جڑا ہوا ہے من الصوری. یہ پتہ ہے کیوں ایک شکل بنائی اس نے؟ جیسے میں نے کہا کہ ایک بندے کا نام لیں گے تو ایک بندے کا، بھلے اس بندے کو نہیں دیکھا، کیوں؟ پہلے بندے دیکھے ہوئے ہیں، بندے دیکھے ہوئے ہیں، اس لیے نام لیا. تو بندوں میں سے جیسی ہی کوئی ایک تصویر آپ کے ذہن میں بن گئی. اسی طریقے سے کئی ایک شہر دیکھے ہوئے ہیں، اسی لیے کسی ایسے شہر کا نام لیا جس کو آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو تو ایک شہر کی تصویر بنی. اس کا مطلب پہلے کچھ ہے ذہن کے اندر، خود سے نہیں ہوگا، معجزہ نہیں ہوگا. ہاں لہذا یہ ایک ایسا تخیل ہے جو شہر کی اس نے صورت بنائی ہے ذہن کے اندر، جو کہ جس کو اس نے دیکھا نہیں ہے. یہ مؤلفتاً، یہ تخیل لایا کہاں سے، یہ تصویر جڑی کہاں سے؟ کہہ رہے مؤلفتاً، اس کو جوڑا گیا ہے من الصوری، ان صورتوں سے، الذہنیتی، کہ جو ذہن کے اندر ہیں، یعنی ذہن والی ہیں. المعروفتی عندہ، یعنی معروفتی کی جگہ پر آپ محفوظتی فی الحال رکھ لیں. ہاں وہی محفوظہ ہیں. محفوظہ کیا، اچھا اس محفوظہ کی گویا تقسیم بندی کر لیں. اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو جس مرحلے تک میں پہنچ رہا ہوں آپ کو پہنچاؤں، گویا ان میں سے کچھ معروفہ ہیں، وہ جو محفوظہ ہیں ان میں سے کچھ، مطلب آپ ایران چلے گئے، روزانہ تو نہیں جاتے، سال میں ایک مرتبہ گئے، یا مثلا ہماری طرح ایک ہی مرتبہ گئے، تو اب ہر چیز تو ذہن کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کراچی، لیکن حیدرآباد، لیکن ٹنڈولا ہیار، اس طرح کی دوسری جگہیں جہاں بچپن گزرا، جوانی گزری، آنا جانا لگا رہے، تو فرق ہو گیا نا. وہ بھی محفوظہ، یہ بھی محفوظہ، یہ معروفہ، وہ غیر معروفہ. تو کہہ رہے ہیں کہ اب جو یہ تصویر بنا رہا ہے جس کو دیکھا بھی نہیں ہے، یہ معروفہ سے بناتا ہے، جو زیادہ اس کے ذہن کے قریب ہیں، فوراً سے آ جاتی ہوں جو. صحیح ہے. لیکن ایران کے کسی ایک ایسے شہر کا نام لیں، آہا کیا کہنے، ایران کے کسی ایک ایسے شہر کا نام لیں جہاں آپ نہیں گئے، تو ایران کے بقایا شہر جو ہیں ان سے جوڑ کر آپ ایک تصویر بنائیں گے. صحیح ہے. مثلا ایران شہر، خود ایک ایران کا شہر ہے، ہم اترے نہیں تھے رات کے وقت، وہاں سے صرف گزرے تھے، رات کے وقت سوئے ہوئے تھے آدھی سے زیادہ گاڑی، ٹھیک ہے. تو اس وقت ہم وہاں سے گزر رہے تھے، بالکل کچھ نہیں دیکھا، اندھیرا تھا. لیکن ابھی میں کہوں کہ ایران کے اندر ایک شہر ہے ایران شہر، تو قم، خراسان وغیرہ وغیرہ، تہران، جو دن میں آپ نے دیکھے تھے، ان سے ملتی جلتی ایک تصویر آپ بنائیں گے. اس زاویے سے وہ معروف ہیں. اندہ من مشاہدات ہی للبلدانی، وہ جو مختلف شہروں کا اس شخص نے مشاہدہ کیا ہوا ہوتا ہے نا، ان مشاہدوں میں سے ایک تصویر کو بنا لیتا ہے، ایک شہر کو بنا لیتا ہے. ھذا ھو العلم الخیالی، اگر یہی علم خیالی ہے، وہ علم خیالی یحصل علیہ،
حاصل کرتا ہے، مالک بن جاتا ہے جس علم خیالی کا، الانسان انسان حاصل کرتا ہے اس کو بقوت اچھا یہاں پر ایک اشتباہ نہ آ جائے ذہن میں، وہاں پر لفظ قوت استعمال نہیں کیا، یہاں پر انہوں نے علم خیالی کے لفظ کے لیے لفظ قوت کا لفظ استعمال کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کئی ایک قوات ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت میں تو ایک ہی قوت ہے، وہی جو شروع میں بتا دی، قوہ عقلیہ مفکرہ، کیا کیا جو ہے نا وہ گین کر رہی ہے، حاصل کر رہی ہے، اس کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ آگا علم خیالی مثلا جو ہے وہ قوت خیال کے ذریعے سے، یعنی اسی عقل اور ذہن کے اندر قوت خیال بھی ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، وہی قوت ہے۔ ھذا ھو العلم الخیالی، یہ وہی علم خیالی ہے کہ یحصل علیہ، کہ جس کو انسان حاصل کرتا ہے بقوت الخیالی، خیال کی قوت کے ذریعے سے۔ پھر آئیے دوبارہ اسی نقطے پر، یہاں تک بابا مشترک ہیں، البتہ کہتے ہیں کہ بعض حیوانات یہاں سے خارج ہو جاتے ہیں، کیوں بتاتا ہوں۔ وقد یشارکہ، اور بسا اوقات مشارک ہوتا ہے انسان کے ساتھ فیہی، اس علم خیالی کے اندر، بعض الحیوان، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم خیالی میں بہت سارے حیوان، اس کے لیے مثال جو کتابوں کے اندر ہے اس کو اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں، کہتے ہیں وہ شمع کے گرد جو پروانہ گھوم رہا ہوتا ہے، شمع کا عاشق، صحیح ہے، کہتے ہیں کہ اس کے پاس علم خیالی یعنی قوہ خیالی یہ علم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب آپ ابھی بہت دور ہیں ادب سے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا موم بتی جل رہی ہوتی ہے اندھیرے میں، لائٹ ہے نا ان کے گھر پہ، صحیح ہے، چلیں اس پہ تھوڑا سا آپ خود سے کام کر لیجئے گا، شمع اور پروانہ اس پہ کام کر لیجئے گا، آپ کو بڑی داستانیں ملیں گی، بڑے شعر اور ادب اور عشق کی داستانیں ملیں گی کہ عشق اس طرح سے کریں کہ جس طرح پروانے کو شمع سے، علامہ طالب جوہری صاحب بڑے بڑے خطبہ نہیں استعمال کرتے تھے کہ رسول اللہ کے سامنے صحابہ اس طرح تشریف فرما ہوتے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے۔ وہ نوحے میں بھی ہے نا کہ جان ساری کہاں گئی، کہاں اصول گئے، بجھ گئی شمع تو پروانے وفا بھول گئے، شعر میں ہی آیا نا، شعر میں زیادہ جو ہے نا بڑا استعمال ہوتا ہے، آؤ سرور کا جنازہ تو اٹھا وہ لوگ، ہاں واہ 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 واہ، وہ پروانے کہاں گئے جو اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں آگا، یہ میں نے مثال دی، آپ اس پہ تھوڑی سی اور خود کام سے آپ تو خود کرنا پڑے گا۔ وقد یشارکہ، اور بسا اوقات مشترک ہوتا ہے انسان کے ساتھ فیہ، اس علم خیالی کے اندر، بعض الحیوانات بعض حیوانات۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی